اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہوتا ہے اور کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے بھائیوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، تمہارے لیے اس گھر کے دروازے بند ہو چکے اور کھانے میں بھی شریک نہیں ہو سکتے، یعنی یہاں نہ رہ سکتے ہو نہ کھا سکتے ہو۔ اور اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہنا بھول جائے تو شیطان اپنے بھائیوں سے کہتا ہے تم نے رہنے کے لیے گھر پا لیا، اور جب بندہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا بھول گیا تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، یعنی گھر میں رہنے کے ساتھ ساتھ کھانے میں بھی شریک ہو سکتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے متعلق چند احادیث جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، اسی طرح کسی دوسرے کو کھانا دینا یا کھانا لینا ہو تب بھی دائیں ہاتھ استعمال کرنا، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا، کھانے میں جتنے ہاتھ جمع ہوں گے اتنی ہی برکت زیادہ ہوگی، ہر مقدار کھانے پر قناعت کر لینا، یعنی جتنا اور جیسا کھانا مل جائے اس پر راضی رہنا اور اللہ کا فضل سمجھ کر کھانا، جوتے اتار کر کھانا کھانا، کھانے کی مجلس میں جو صاحب بزرگ ہوں ان سے پہلے شروع کروانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرنا، اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور درمیان میں یاد آئے تو یوں پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ، کھانا اپنی جانب والے کنارے سے شروع کرنا، برتن کے بیچ میں یا دوسرے آدمی کے آگے ہاتھ نہ ڈالنا جب کھانا ایک قسم کا ہو تو، تیز گرم کھانا نہ کھائیں، ذرا دم لیں سہانا ہو جائے تب کھائیں، کھانا کھانے کے درمیان کوئی آ جائے تو صلاح لے لینا، جس خادم نے کھانا پکایا ہو تو اسے کھانے میں شامل کرنا یا اس کو کھانے میں سے کچھ الگ دے دینا، اس گھر میں خیر و برکت ہوگی جس گھر میں کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کی عادت ہو۔ جو شخص پیالے میں کھائے اور پھر اس کو مکمل صاف کرے تو پیالہ یعنی وہ برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اگر آپ کا ساتھی کھانا کھا رہا ہے تو حت الوسع اس کا ساتھ دیں تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے، مجبوری ہو تو عذر کر لے۔ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کھانا کھانے کے بعد ایک دم پانی نہ پینا، پہلے پی لے یا درمیان میں پئیں۔ پینے کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے کے درمیان 3 مرتبہ سانس لیتے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اس طرح پانی پینا سراب کرتا ہے، صحت بخش ہے اور جلد ہضم ہوتا ہے۔ اب پانی پینے کے متعلق جو سنتیں ہیں وہ یہاں نقل کی جاتی ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ دائیں ہاتھ سے پانی پئیں کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے۔ 3 سانس میں پانی پینا چاہیے اور سانس برتن سے منہ الگ کر کے لینا چاہیے۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے اور آب زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، مشق سے یا جس جگہ سے ایک دم پانی آنے کا خدشہ ہو جیسے مٹکا وغیرہ منہ لگا کر نہ پئیں۔ چاندی یا سونے کے برتن میں نہ کھائیں اور نہ پئیں۔ برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے سے نہ پینا۔ جو شخص دوسروں کو پلائے وہ خود آخر میں پیے۔ ہر پینے کی چیز پی کر یہ دعا پڑھنا اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اور دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا لنا منہ۔